میں گزارش کروں گا ہم جن کی محبت میں آپ لوگوں کو بلایا اور جس کی محبت میں آپ سارے دوست تشریف لائے، یہ فرق صاحب سے ہم سب کا پیار ہے اور ہماری یہاں جو آج حاضری ہے 100% حاضری ہے۔ سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا تھا، جن کو بلایا وہ تشریف لائے ہیں۔ اب جب تصویریں یہ شیئر ہوں گی، خبریں چلیں گی تو ایک نئی لڑائی شروع ہوگی کہ ہمیں نہیں بلایا گیا، اس کا کوئی اور بندہ انتظام کر لے تقریب کا۔ تو میں آپ گزارش کرتا ہوں کہ فرق شباز وڑائچ صاحب سے کہ وہ آئیں اور گفتگو فرمائیں اور کسی کے اوپر تنقید نہیں کرنی، آپ تعریف ہی کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء نقشبندی صاحب نے جس تیزی کے ساتھ آپ کو میری تعریف پہ لگایا ہے تو زیادہ تنقید ہوئی ہے، اس لیے اب انہوں نے مجھے کہا تنقید نہیں کرنی، یہ بھی میں سمجھ گیا ہوں یہ مجھے کیا کہا ہے انہوں نے۔ ایک تو سارے سینئر ہیں، میری محبت میں آئے ہیں، ضیاء صاحب کی محبت میں آئے ہیں، میں سب کے نام لیے جا چکے ہیں۔ تو میں نے جو زیادہ تر لوگوں کے خیالات سنے ہیں، کسی نے مشورہ دیا کہ ایکسٹینشن نہ لینا، جو کہ پاکستان کے بڑے بڑے سرکاری جو افسران ہیں ان کی بھی خواہش ہے، جو جس کرسی پہ بیٹھا ہے اسی کے ساتھ قبر میں جانا چاہتا ہے۔ تو کئی دوستوں نے، میں ابھی آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پہلے تو میں اس منصب کا نہ اہل ہوں نہ خواہش مند ہوں، اور دوسری بات یہ کہ اجے میرا پہلا مہینہ ہویا نہیں، تسی کہہ رہے کرسی چھڑ دو۔ اگر آپ لوگوں کی زیادہ خواہش آپ اس طرف آئیں گی میں وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کسی نے کہا کہ پریس کلب کی جو سیاست ہے پلاٹوں تک محدود ہے، امین حفیظ صاحب نے کہا، سر یہ ویڈیو ہم نے ریکارڈ کی ہے، آپ کے دوستوں تک شیئر بھی کر دیں گے، وہ سمجھ بھی جائیں گے۔ ہاں تو آپ نے کہا جی وزیر اعلیٰ کی پرچیاں بھی لے کے آتے ہیں، جی وزیر اعلیٰ کی پرچیاں بھی لے کے آتے ہیں، اور یہ بھی آپ نے بات کہی، یہ اچھا ہوا کہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا، اور جو 2-3 گروپس ہیں ان کو پتہ بھی چل جائے گا کون وزیر اعلیٰ کی پرچیاں لے کے آتا ہے، کون پلاٹوں کی سیاست کرتا ہے، کون کیا لالچ دیتا ہے۔ یہ آپ نے اچھا کیا ہے، ٹائپ درست کر دیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کا کرم ہے مجھ پہ اور میرے والدین کی مہربانی ہے، میرے پاس پلاٹ بھی ہے اور گھر بھی ہے، اور صحافت میں آنے سے پہلے کا ہے، اور میرے پاس میں نے خود اپنی محنت سے پہلے بائک خریدی تھی، پھر گاڑی خریدی، اسے اپڈیٹ کیا، اور اب اس سے بھی مزید گاڑی بہتر خرید لی ہے، اور اس سے بھی اچھی گاڑی خریدنے کی سکت اللہ نے مجھے دے دی ہے۔ یہ اللہ کا کرم مجھ پہ ہے، تو اس لیے مجھے پی یو جے کا کم از کم یہ پلیٹ فارم استعمال کرنے کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی لیڈر کے ساتھ تصویر یہ وہ، تو میں آپ کو بھی بتا دوں کہ ابھی یہ 2 ہفتے نہیں ہوئے اس پی یو جے کے صدارت کے، تو ابھی بھی آپ چیک کر لیں، میں نے ان تمام جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب کے ساتھ میری تصاویر بھی ہیں، میرے انٹرویوز بھی موجود ہیں، میں نے تفصیلی لوگوں کے انٹرویوز کیے ہوئے ہیں، تو یعنی یہ بھی خواہش نہیں ہے، خواہش موجود ہوگی کہیں پہ لیکن یہ مکمل ہو چکی ہے، تکمیل ہو چکی ہے، اس کے لیے پی یو جے کی مجھے ضرورت نہیں رہی ہے۔ میں کچھ باتیں اس لیے عرض کر دیں کہ وہ دوست بار بار کہہ رہے تھے، تو میرا یہ مجھے کہا گیا، ساجد صاحب جو ہیں، عبدالمجید ساجد صاحب، انہوں نے صحافت کا مجھے شوق تھا، ذوق تھا، لیکن انہوں نے باقاعدہ مجھے کہا کہ آپ پنجاب یونیورسٹی داخلہ لے لیں اس میں، تو میں نے ڈیولپمنٹ جرنلزم میں وہاں پہ داخلہ لے لیا۔ مجھے تو نہیں پتا تھا آگے کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، تو پھر کرتے کراتے یہاں تک پہنچ گئے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سن رکھی ہیں ساری باتیں، میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، باقاعدہ یہ سفر دیکھا ہے۔ الحمدللہ یہ سجاد میر صاحب مجھے میرے خیال میں کوئی 12-13 سال سے تو جانتے ہیں اچھی طرح سے، شامی صاحب بھی جانتے ہیں۔ میں جب پیغام کے لیے انٹرویو کرنے گیا تھا تو ان سے ہو گیا، تعلق بن گیا، اور شامی صاحب ہمیشہ دیکھیں آج بھی یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو پہلے تو یہ کہ آپ بیسیکلی میری خوشی میں آئے ہیں یہاں پہ، اور ضیاء الحق نقشبندی صاحب کو لگتا تھا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس پہ آپ لوگوں کو اکٹھا کیا جانا چاہیے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو اور بھی بہت سے مسائل ہیں، اور پیٹرول بھی اتنا مہنگا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ خوشی کے لیے سب کو بلایا جائے، فیس بک پہ بھی خوشی وصول کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ان کی ضد تھی کہ ہم نے تقریب کرنی ہے، اور یہاں پر جو لوگ بھی ڈائز تک آئے ہیں وہ بھی بہت محترم ہیں، قابل احترام، اور جو لوگ نشستوں پہ موجود رہے ہیں وہ بھی اپنے اندر ایک ادارہ ہے۔ اگر میں، کیونکہ ان کے پاس سب لوگوں کا تعارف موجود نہیں تھا، جو صحافی لوگ ہیں ان کو تو یہ جانتے ہیں، ان کی
اس لیے میں اس کے لیے بھی عبادت خواہ ہوں. اگر کسی کو پراپر اس طرح سے نہیں بلایا گیا, کچھ میرے دوست پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہر طرح سے یعنی کہ جو بھی یہاں پر آیا ہے شخص وہ سراسر یا نقشبندی صاحب کی محبت میں آیا یا میری محبت میں آیا, تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, الامین اکیڈمی کا شکر گزار ہوں. اور میں آپ کے سامنے یہ بھی بتا دوں کہ پریس کلب میں نے ایک الیکشن لڑا تھا, وہ بھی میری خواہش نہیں تھی. ایک خواہش تو وہ ہے جو رحیل شریف صاحب کی خواہش نہیں تھی ایکسٹینشن کی, یعنی باہر سے وہ کہتے تھے کہ میری خواہش نہیں ہے, اور اندر سے وہ مختلف طریقے سے حکومت پہ زور بھی ڈلواتے تھے کہ مجھے ایکسٹینشن چاہیے, لیکن باہر سے وہ اپنا امیج ٹھیک کر کے گئے ہیں. لیکن پی یو جے کوئی ایسی آرمی چیف والی سیٹ نہیں ہے جس کے لیے مجھے اپنی خواہشات پوشیدہ یا ظاہری رکھنی پڑے. پریس کلب میں یہ سمجھتا ہوں جب میں یہ پی یو جے کا بنا تو جو سینئر صحافی ہیں دوست وہ آگے, انہوں نے کہا کیڑے کما سے پہ گئے, تو اب سچ جا کہہ رہے ہیں نا یار تم کون سے کام میں پڑ گئے ہو. اور یہ جو گروپس کی سیاست ہے یہ بڑی گندی ہے. پریس کلب میں بھی بڑی گندی ہو گئی ہے سیاست, پی یو جے کی سیاست بھی بڑی گندی ہوگی. تو یار آپ کائنڈلی آپ اس سے دور رہیں یار, آپ پروفیشنل آدمی ہیں, آپ کا بڑا نام ہے, اس سے دور ہے. تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارے ایک صحافی دوست تھے جنہوں نے مجھے بڑی مرتبہ تنقید کا نشانہ بنایا فیس بک پہ بھی اور ویسے مل کے بھی, کہ یار تم کیا یار مجیب الرحمان شامی صاحب کو, اوریا مقبول جان صاحب کو, فلاں 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 ان سب کو نا آپ لوگ کیا یار آپ اتنا سر پہ بٹھا کے رکھتے ہو, انہوں نے یہ کر رہے, وہ جو بھی الزامات لگاتے تھے میں اس کا جواب دیتا تھا. تو ایک دن میں نے دیکھا کہ محفل میں وہ صاحب آ گئے, تو انہوں نے پہلے جا کے مجیب الرحمان شامی صاحب کے گوڈوں کو ہاتھ لگایا, پھر سجاد میر صاحب کو لگایا, پھر اوریا صاحب کو کہا میں آپ کا بڑا فین ہوں. تو میں نے ان صاحب کی طرف دیکھا کہ یہ تو مجھے پچھلے 6 ماہ سے زج کر رہے تھے کہ یار تم کن کی, بھائی یہ لوگوں کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, ان کی عزت احترام نہ کرا کرو. تو مجھے آج بھی یاد آیا کہ مجھے پچھلے 1 مہینے سے جب لوگ یہی کہہ رہے ہیں یار نہ اس طرف نہ آنا, یہ بڑا گند ہے. تو میں جس بھی سیاستدان کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا, سچی بات ہے وہ منسٹر ہوتا ہے اور مجھے کہہ رہا ہوتا ہے سیاست بڑی گندی چیز ہے. تو میں آپ کو بتا دوں ایک تو سارے سیاستدانوں کو, صحافتی سیاستدانوں کو, میں کسی کی سیٹ چھیننے نہیں آ رہا, کسی کا حق چھیننے نہیں آ رہا. آپ کی جہاں پہ جو ہے وہ سلامت رہے گی. اگر کسی نے مجھے پذیرائی دے دی یا 4 لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار میں صدر بن گیا ہوں, تو یہ ان کی مہربانی ہے. اور میں اگر اپنی کیپیسٹی میں یعنی انفرادی حیثیت اور میرے ساتھ جو لوگ جڑ گئے ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی ایک چھوٹا سا بھی چینج لے آیا تو یہ میری اور میری ٹیم کی کامیابی ہوگی. اس کے لیے میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ کی طرف سے دعائیں مجھے ملنی چاہیے. باقی یہ بات میں نے اتنی مرتبہ سن لی ہے کہ بھائی یہ کیڑے گان سے آ گئے ہیں کہ میں پکا ہو گیا کہ انہیں اس گان کو صاف کرنا چاہیے. اور میرا یقین ہو گیا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نہ آؤ, ہم یہاں پر موجود ہیں, ہمارے لیے ہم اس گن کو خود ہی کر لیں گے ٹھیک. اور مجھے یاد آ گیا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بہت سے بزرگ بلائے گئے تھے. میں اس لیے 1-2 باتیں کہہ رہا ہوں کیونکہ شامی صاحب ابھی پہنچے, انہوں نے پوری محفل کی بات نہیں سنی. تو 5-6 سینئرز نے باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے, کسی نے اپنے والد صاحب کا بتایا, کسی نے اپنے دادے کا بتایا. تو میں جب مجھے مائک ملا تو میں نے پوچھا کہ یار آخر کیا وجہ ہے کہ 75 سالوں میں ملک ٹھیک نہیں ہو رہا, سب کے ابو ہی اچھے ہوتے ہیں, سب کے دادا ہی اچھے ہیں, ملک ٹھیک نہیں ہو رہا. تو یہ ایسوسیشنوں کا بھی یہی حساب لگ رہا ہے مجھے, یعنی سارے اچھے لوگ ہیں, جتنے گروپس بنے ہوئے ہیں سارے اچھے لوگ ہیں, صدر بھی اچھے ہیں, سیکرٹری بھی اچھے ہیں, دیانتدار بھی ہیں, اہل بھی ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن صحافی آج بھی رو رہا ہے. ایک بات. دوسرا, میں نے اپنی خطاب میں پہلی بات وہاں پہ کی تھی جہاں پہ یہ اناؤنس ہوا, میں نے کہا تھا کہ میں مالکان کا گرے بان پکڑنے نہیں آ رہا. وہ میں بات دوبارہ کہہ دیتا ہوں چونکہ لوگوں کو پھر کوئی غلط فہمی رہ جاتی ہے. اب یہ دور ہی نہیں ہے کہ آپ مالکان سے کہیں کہ آپ نے بے روزگار کیا, یہ وہ جس کے اندر اہلیت ہے, کیپیسٹی ہے, اس کو کوئی ادارہ نکالنا نہیں چاہتا. دوسری بات, اگر اداروں کے پاس یہ سکت نہیں ہے تو آپ مالکان کا گرے بان پکڑ کے انہیں مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ ہمارے بندے کو رکھیں اندر. اب آپ حیران ہو جائیں گے, ہمارے جو سینئرز ہیں وہ بیچارے جو اخبارات میں ابھی تک انہوں نے ابھی تک واٹس ایپ نہیں سیکھا, یعنی واٹس ایپ پہ وہ فارورڈ نہیں کر سکتے چیزیں, اور وہ ادارے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے رکھیں اور مجھے آپ نے نہیں نکالنا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ مہربانی کریں, جونیئر سینئر والی جو تفریق ہے اس کو چھوڑ کے آپ مجھے بتائیں, میں کوئی ٹریننگز کا بندوبست کروں, کوئی چیز آپ کے لیے کوئی اہتمام کروں, آپ تربیت لیں, اور یوٹیوب, فیس بک اور سارے محاذ کھلے ہیں, ان کے اوپر آپ اپنے واقعات سنائیں, اپنی صحافتی
جو تجربہ ہے اس کو کام میں لائیں اور یہاں سے اپنا روزگار کا بندوبست کر لیں. اس معاملے میں نہ پھنسیں کہ اب مالک جو ہے ہمیں نکالے گا اور اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ مالک کا دروازہ توڑ کے اپنے 5 بندے دوبارہ اندر بٹھا لائیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے فی زمانہ. تو آپ سب مہربانوں کا شکریہ. مجھے بہت اچھا لگا جتنے بھی دوست یہاں پہ تھے. ہلکی پھلکی فکرہ بازی بھی رہی ہے. ہلکی پھلکی میں نے اس لیے جواب دیا کہ اس میں میرے بہت سے بزنس مین دوست یہاں پر موجود ہیں. تو میں نے سوچا ہے کہ اتنے لوگوں نے فکرے لگائے ہیں تو وہ صحیح نہ سمجھ لیں کہ صحافی بہت ہی برے ہوتے ہیں. تو مجھے ایک واقعہ سنا کے میں جانا چاہوں گا. تو وہ ہمارے دوست ہیں, ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں سردار دوست مزاری. تو ایک دن ہم کھانے کے لیے باہر چلے گئے. تو جب کھانے کے بعد بل کا وقت آیا تو میں نے وہ ویٹر سے پکڑ کے بل دے دیا. یعنی وہ انہوں نے زبردستی کی. انہوں نے کہا یار کیا کہہ رہے ہو, میں نے کھلانا تھا یہ وہ. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے دادا وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے, میرے چاچا ایم این اے وزیر, اور میں خود بھی ڈپٹی اسپیکر ہوں. یار میرے پاس تو جو صحافی آتا ہے وہ کھانا کھانے کے لیے آتا ہے. میں نے کبھی کسی کو بل دیتے نہیں دیکھا. تو تم کوئی اور کاروبار بھی کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں جی الحمدللہ میری جو صحافت ہے وہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے اس طرح کرتے ہیں. میں نے اس لیے کچھ باتوں کی تصحیح کر دی ہے کہ کچھ بزنس مین یہاں پہ بیٹھے ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ ساری جو ہماری مزاح میں ہم نے کی گئی باتیں ہیں ان کو سچ سمجھ لیں. میں ایک مرتبہ دوبارہ سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. یہ پی یو جے تو ایک بہانہ ہے. مجھے آج بہت سے دوست دوبارہ سے ملے ہیں اور کچھ دوستوں کی میں نے آج اس تقریب کے ذریعے ملاقاتیں کروائی ہیں. تو الامین اکیڈمی کا جب بھی آپ نے شکریہ ادا کرنا ہو تو الامین اکیڈمی کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور ایک نام آپ نے یاد رکھنا ہے, پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب, جن کی وجہ سے آج یہ محفل ہوئی ہے. اور کسی نے یہ بھی شکایت کی کہ مقرر بہت زیادہ تھے تو آڈینس کہاں پہ تھی. میں آپ کو بتا دوں کہ ان نے میرے فالوور ہے نہیں کہ اگر میں یہ فیس بک پہ بھی لا دینا پوسٹ تو لوگ زیادہ آ جاتے ہیں. میں نے اپنی فیس بک پہ بھی نہیں یہ لگے, کیونکہ ضیاء صاحب نے کہا تھا کہ صرف خاص لوگوں کو بلانا ہے. اگر آپ کو پھر بھی کسی آڈینس سے خطاب کرنے کا خواہش موجود ہے تو یقین جانے میرے پاس پلیٹ فارم بھی ہیں اور میں آپ دیکھیں لوگ آتے کتنے ہیں. یہاں پر صرف اور صرف خاص لوگوں کو بلایا گیا ہے. کچھ لوگوں سے بات کروائی گئی ہے, کچھ لوگوں نے سنی ہے. آپ سب کا شکریہ. آپ اسی طرح ساتھ دیتے رہیں, محبت کرتے رہیں, اور جہاں پہ غلطی کوتاہی ہو وہاں پہ احساس بھی دلاتے رہیں کہ یہاں پر آپ نے غلط کیا ہے. تو میں ہمیشہ سے مانتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے پی یو جے کے لیے بالکل بھی میں وہ قائل نہیں ہوں کہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے صدر. یہ میں ابھی اعلان کرتا ہوں, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ لگانا بھی انہوں نے ہے, میرے پاس نہیں ہے اس کی ریکارڈنگ, کہ میں ابھی اعلان کرتا ہوں پی یو جے ساری اکٹھی ہو کے آ جائیں. اور پریس کلب کی لسٹ پہ کروانا چاہتی ہیں, باہر کسی لسٹ پہ کروانا چاہتی ہیں تو اگلے 2-3 ہفتوں میں ہم الیکشن کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. میرے والوں آج ہی السلام علیکم.